تو آج ہم بہت سارے ٹاپکس یہاں کور کریں گے۔ تو پہلا ہے HIV ایڈز نیمنگ۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو ٹی سیلز ہیں یہ وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو امیون سسٹم میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ یہ امیون سسٹم کو ہیلپ کرتے ہیں، ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ یہ کینسر سیلز کو اور سیل کے اندر زہر پھیلانے والے سائٹوٹاکسک سیلز کو کل کرتے ہیں۔ ہیلپر ٹی سیلز کا کام ہوتا ہے امیون سیلز کی امیونٹی کو بہتر بنانا، اور نمبر آف ہیلپر ٹی سیلز ڈیکریز ہوتے ہیں ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہیومن امیون سسٹم سے۔ تو HIV وائرس کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ جو ہیومن امیون وائرس ہے یہ ٹی سیلز کی تعداد کو کم کر دیتا ہے، اس لیے ہیلپر ٹی سیلز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس وائرس کا نام ہیومن امیون ڈیفیشنسی وائرس رکھا گیا۔ یہ تو نام کیسے پڑا، اب دیکھتے ہیں اس کے سمٹمز۔ یہ بھی سمیٹیو میں ہے۔ تو HIV انفیکشن کو 3 سٹیجز ہیں: ایسمپٹک کیریئر، ایڈز ریلیٹڈ کمپلیکس، فل بلاؤن ایڈز۔ تو ایسمپٹومیٹک کیریئر سمٹمز میں فیور آتا ہے، چلز ہے، پین ہو جانا، لمف گلینڈز میں سوجن ہو جانا اور ریشز بن جانا جسم میں۔ یہ سمٹمز ڈس اپیئر ہوتے ہیں، دیئر فار نو ادر سمٹمز نہیں ہوتے 9 منتھ تک، آلدو ان لوگوں کے اندر کوئی سمٹم نہیں ہوتے ہیں اس سٹیج میں، ادھر وہ انفیکشیس ہوتے ہیں۔ تو جو سٹینڈرڈ HIV بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اینٹی باڈی دیکھنے کے لیے پازیٹیو ہے اس سٹیج میں یا نہیں ہے اس کے لیے۔ پھر موسٹ کامن سمٹمز ہیں وہ لمف گلینڈز ان دا نیک، اور جو آرم پٹ بازو کی طرف یہاں پہ یہ پرسسٹ ہوتے ہیں یہ علامات، اور رات کو پسینہ آنا، کھانسی آنا، ڈائریا ہونا، ڈپریشن اور لاس آف میموری، یہ ساری ایج ریلیٹڈ کمپلیکس کی سمٹمز ہیں۔ تھرڈ فل بلاؤن ایڈز ہوتا ہے فائنل اسٹیج میں، اس میں ویٹ لاس ہوتا ہے، ویکنیس ہوتی ہے پرسسٹنٹ ڈائریا سے، اور یہ یعنی علامات ہو گئی سمٹمز 3 طرح کی، ایک ہو گئی ایسمپٹک، دوسرا ARC اور تیسرے فل بلاؤن ایڈز۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جس بندے کو ایڈز ہوا ہے اس میں اپرچونیٹک ڈیزیزز یہ ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کہ جس انسان کو HIV کاز ہو جائے تو ٹی سیل ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں اس کے، اور اب ہیومن ایمیون سسٹم میں انیبلٹی ہو جاتی ہے ڈیزیز سے فائٹ کرنے کی، تو آپ کا ڈیفنس سسٹم اس کا کمزور ہوتا ہے جس پرسن کو ایڈز سے گزر رہا ہے، اور پھر اس کو کیا کرتی ہیں دوسری ڈیزیزز بھی اٹیک کرتی ہیں، اس کو اپرچونیٹک ڈیزیزز کہتے ہیں، سکن کینسر، فنگل انفیکشن، وائرل انفیکشن، گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز، ریسپریٹری نروس ڈیزیزز اور آئی ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ تو یہ اپرچونسٹک ڈیزیزز کہلائیں گی، یعنی اس کی ویکنیس کی وجہ سے دوسری بیماریاں بھی اس پہ اٹیک کریں گی۔ اب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا HIV کی جو ٹریٹڈ کیا جاتا ہے میڈیسنز کو کمبائن کر کے HIV انفیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اینٹو ریٹرو وائرل تھیراپی یا ART۔ یہ ایک علاج تو نہیں ہے لیکن کنٹرول کرنے کے لیے وائرس کو HIV پازیٹیو پرسنز کے لیے جو زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا یا صحت مند زندگی نہیں گزار سکتا یا دوسروں کو یہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے HIV، تو ART ہائیلی ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے انفیکشن کے لیے، اور اس کے مزید بڑھنے سے بچانے کے لیے صحیح ہے میجورٹی آف دا پیپلز کو۔ تو ART ایکسیسیبل ہے، اور یہ ارلی یعنی پہلے کی جاتی ہے انفیکشن سے، اور یہ HIV پازیٹیو پیپل جو ویری کلوز ہوتے ہیں HIV نگیٹیو پیپلز کے ساتھ رہتے ہیں، تو ART کے ذریعے ٹاکسیسٹی کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ مہنگا ہے لیکن اس میں جو روزانہ کے حساب سے دوائیاں لینی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی خراب کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو ان لیمیٹیشنز کی وجہ سے HIV انفیکشن
تو یہ ٹریٹمنٹ ہے یعنی انٹرو ریٹرائڈ وائرل تھراپی، اس کے ذریعے ہم ان کی ہیلتھ کو اور لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کنٹرول میجرز جو لیے گئے ہیں یا لے سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے پریونٹ کرنا ہے باڈی فلوئڈز وغیرہ، یعنی جو پیشنٹ ہوتے ہیں اور ان افیکٹڈ پرسنز کو ٹرانسمٹ نہیں کرنا ٹرانسفر۔ اور کچھ ایڈز کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ایک تو سرنجز اور نیڈلز ان کو یوز نہیں کرتا جو ایک بار یوز ہو گئی ہیں، اور بلڈ کسی کو دیتے وقت پراپر اسکریننگ کی جائے ایچ آئی وی ہے یا نہیں ہے، ان کے ٹوتھ برش بلیڈ وغیرہ جو افیکٹڈ پرسن کے یوز نہیں کریں، باربر کی شاپ پہ آپ جاتے ہیں یا سیلونز میں، وہاں پہ بھی کیئر کریں، اور سرجیکل انسٹرومنٹس سٹرلائز ہوں، انفیکٹڈ جرمز فری ہوں۔ اور ایڈز سیکشولی ٹرانسمیٹنگ ڈیزیزز ہے تو آپ نے امورل سیکشول ایکٹیویٹیز سے بچنا ہے، اور اسلامک ٹیچنگز کے ذریعے آپ ہیلدی رہ سکتے ہیں، صفائی سے رہیں۔ اور جو ایچ آئی وی مدرز ہیں وہ بیبی کو لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، گلے لگنا یا کفنگ، سنیزنگ، سوئمنگ پولز میں جو ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں ایچ آئی وی سے، وہاں سے بچیں۔ اور اس طرح سے کیا ہو سکتا ہے، ٹوائلٹس وغیرہ یا ٹیلی فون، آفس مشین، ہاؤس ہولڈ فرنیچر، وہاں ان آبجیکٹس جہاں سے ایڈ ہو سکتا ہے، تو ایڈز ناٹ ٹرانسمائکسٹو اور انسیکٹ نہیں کرتے۔ یہ کنٹرول بیہیویئرس کے ذریعے ہم یعنی ایچ آئی وی سے بچ سکتے ہیں۔